کوئی چیز نہیں روکتی۔ باب فی الرجل یذکر اللہ تعالی علی غیر طہر، یہ باب ہے اس شخص کے بارے میں جو بغیر پاکیزگی کے اللہ کا نام لیتا ہے۔ حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابن ابی زائدة عن ابیہ عن خالد بن سلمہ عن الفافاء عن البہی عن عروة عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ عز وجل علی کل احیانہ۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ سرکار اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر حال میں وضو ہو یا نہ ہو کر لیا کرتے تھے۔ شیخ ابو داؤد نے باب کے عنوان فی الرجل یذکر اللہ تعالیٰ کی حدیث کے ان الفاظ کان رسول اللہ یذکر اللہ سے مناسبت قائم کی ہے۔ صحاح کی دیگر روایات میں اس مناسبت سے احادیث موجود ہیں، چنانچہ سنن نسائی میں ہے، سیدنا حضرت عبداللہ بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ میں اور میرے ساتھ دو شخص جناب علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو حضرت علی نے فرمایا حضور بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد قرآن پاک پڑھتے اور ہمارے ساتھ گوشت تناول فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک پڑھنے سے جنابت کے سوا کوئی چیز نہیں روک سکتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ سرکار جنابت کے حالت کے سوا قرآن پاک پڑھا کرتے تھے ہر حالت میں۔ حضرت عبداللہ بن سلمہ کہتے ہیں میں حضرت علی کی خدمت میں گیا، انہوں نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء تشریف لے جاتے، حاجت پوری فرماتے، پھر باہر آ کر ہمارے ساتھ روٹی گوشت کھاتے اور قرآن پاک پڑھتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک پڑھنے سے بجز جنابت کوئی شے نہیں روکتی تھی۔ نافع ابن عمر کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنبی اور حائضہ قرآن نہ پڑھے۔ وَلَيْسَ لِلْحَائِضِ وَالْجُنُبِ وَالنُّفَسَاءِ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ، یعنی حائضہ، جنبی اور نفاس والی کے لیے قرآن کریم کی قراءت کرنا جائز نہیں ہے، جس کی دلیل اللہ کا فرمان لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ، قرآن کو نہ چھوئیں مگر باوضو لوگ۔ سرکار کے کئی فرامین ہیں، چنانچہ سرکار نے فرمایا حائضہ اور جنبی قرآن سے کچھ بھی نہ پڑھے۔ حیض و نفاس والی عورت کو قرآن مجید پڑھنا دیکھ کر زبانی اور اس کا چھونا، اگرچہ اس کی جلد یا چولی یا حاشیے کو ہاتھ یا انگلی کی نوک یا بدن کا کوئی حصہ لگے، یہ سب حرام ہے۔ کاغذ کے پرچے پر کوئی سورت یا آیت لکھی ہو، اس کا بھی چھونا حرام ہے۔ جزدان میں قرآن مجید ہو تو اس جزدان کے چھونے میں کوئی حرج نہیں۔ اس حالت میں کرتے کے دامن یا دوپٹے کے آنچل سے یا کسی ایسے کپڑے سے جس کو پہنے اوڑھے ہوئے ہو قرآن مجید چھونا حرام ہے۔ غرض اس حالت میں قرآن مجید اور کتب دینیہ پڑھنے اور چھونے کے متعلق وہی سب احکام ہیں جو شخص کے بارے میں ہیں جس پر نہانا فرض ہے۔ معلمہ کو حیض یا نفاس ہوا تو ایک ایک کلمہ سانس توڑ توڑ کر پڑھا سکتی ہے اور حج کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام مالک کے نزدیک حائضہ کے لیے قراءت قرآن جائز ہے کیونکہ وہ معذور ہے اور پاک نہیں ہو سکتی۔ باب الخاتم یکون فیہ ذکر اللہ تعالی یدخل بہ الخلاء، یہ باب ہے اس بارے میں کہ جس انگوٹھی پر اللہ کا نام ہو اسے لے کر واش روم میں بیت الخلاء میں جائے یا نہ جائے۔ حدثنا نصر بن علی
عن أبي علي الحنفي عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. قال أبو داود هذا حديث منكر وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه والوهم فيه من همام ولم يروه إلا همام. ترجمہ دیکھیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ فرماتے تو اپنی مبارک انگلی سے انگوٹھی اتار دیتے. ابو داؤد کہتے ہیں کہ یہ حدیث منکر ہے اور یہ حدیث اس سند کے ساتھ معروف ہے، یعنی ابن جریج، زیاد بن سعد، زہری، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا سرکار نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی اور اسے ڈال دیا. مذکورہ حدیث میں حمام کو وہم ہوا اور حمام کے سوا کسی نے اسے روایت نہیں کیا. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ سرکار جب بیت الخلاء میں تشریف لے جاتے تو اپنی انگشتری مبارک اتار لیتے تھے. ایک روایت میں کہ سرکار نے سونے کی انگوٹھی بنوائی اور اس میں محمد الرسول اللہ نقش کروایا. سرکار نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی اور اس پر محمد الرسول اللہ نقش کیا ہوا تھا. پس فرمایا کوئی میرے نقش کردہ کی مثل اپنی انگوٹھی کو نقش نہ کروائے. صحیح مسلم شریف میں ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار نے جب یہ ارادہ فرمایا کہ کسریٰ، قیصر، نجاشی کو خطوط لکھے جائیں تو کسی نے یہ عرض کی کہ وہ لوگ بغیر مہر کے خط کو قبول نہیں کرتے، تو سرکار نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس میں نقش تھا محمد الرسول اللہ. عزیز طلبہ، علامہ عینی لکھتے ہیں کہ حدیث پاک سے قرآن پاک کی بعض آیات کے کندہ کرنے کا جواز ثابت کرنے پر استدلال کیا ہے، جبکہ بعض نے اسے ناپسندیدہ بھی قرار دیا. اور یہ ابن ابی شیبہ نے عطا، شعبی اور ابراہیم نخعی سے روایت کیا ہے کہ جب حسن اس کے جواز کے قائل ہیں، اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ سرکار نے منع فرمایا تھا کہ میرے نقش کردہ کے مثل کوئی نقش نہ کرائے، آیا یہ حکم خالص سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری تک محدود تھا یا بعد وصال ظاہری کے بھی ایسا ہی حکم موجود ہے؟ اس کا جواب یہ ہوگا کہ ظاہر قول یہی ہے کہ سرکار کی وفات ظاہری کے بعد خلفاء نے اس انگوٹھی کو پہنا ہے. پھر سیدنا عثمان غنی کے دور میں جب بیر عریس میں انگوٹھی گر گئی تو انہوں نے انگوٹھی اسی مثل کی بنوائی. اگر کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انگوٹھی اپنے ذاتی مرضی سے بنوائی تھی یا اس کے بعد حوالے سے کوئی وحی کا نزول ہوا تھا، تو علامہ عینی فرماتے ہیں کہ اس کا جواب یہ ہے کہ ابن عدی نے الکامل میں لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اہل عجم کو دین اسلام کی دعوت دینا چاہتے تھے، اور یہی حدیث بیان کی جو ہم نے ابھی نقل کی ہے. پر اسی مناسبت سے چاندی کی انگوٹھی بنوائی گئی اور جبریل امین صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اس پر محمد رسول اللہ نقش کروایا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی
رضی اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں حاصل مسئلہ یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں ایسی انگوٹھی ہو جس کو قرآن مجید سے کچھ کلمات یا متبرک نام جیسے اللہ کا اسم گرامی یا قرآن مجید کا نام یا اسماء انبیاء و ملائکہ علیہ السلام لکھے ہوں تو اسے حکم ہے کہ جب وہ بیت الخلاء میں جائے تو اپنے ہاتھ سے انگوٹھی نکال کر باہر رکھ لے، بہتر یہی ہے۔ اور اس کے ضائع ہونے کا خوف ہو تو جیب میں ڈال لے یا کسی دوسری چیز میں لپیٹ لے کہ یہ بھی جائز ہے، اگرچہ بے ضرورت اس سے بچنا بہتر ہے۔ اور اگر ان صورتوں میں سے کچھ بھی بجا نہ لائے اور یوں ہی چلا جائے تو مکروہ ہے۔ بارک اللہ فی علمکم۔